السلام علیکم۔ کفار مکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف روز نت نئے منصوبے بناتے، لیکن انہیں ہمیشہ ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑتا۔ ایک روز ان کے بڑے مختلف منصوبوں پر غور کر رہے تھے کہ کسی نے مشورہ دیا، یہودی مذہبی معاملات میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں تو کیوں نہ ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے نبوت کے بارے میں رائے لی جائے۔ سرداروں کو مشورہ پسند آیا اور ایک وفد مدینے کے یہودیوں کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قریش مکہ نے علماء یہود کے پاس پیغام بھیجا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتائیں کہ ان کے دعوے سے متعلق تمہاری کتب میں کوئی تذکرہ یا علامات ہیں کہ نہیں۔ اس پر یہودیوں نے جواب دیا، تم ان باتوں کو چھوڑو، ہم تمہیں 3 سوالات بتاتے ہیں، اگر وہ ان کا درست جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ ضرور اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اس شخص کا حال بیان کیجیے جو مشرق و مغرب میں فتوحات کرتا چلا گیا، ان چند نوجوانوں پر کیا گزری جو کافر بادشاہ کے خوف سے غار میں جا چھپے تھے۔ روح کے متعلق بیان کیجیے۔ وفد خوشی خوشی واپس پہنچا اور اپنے ساتھیوں کو سوالات سے آگاہ کیا۔ وہ بولے، واقعی ان سوالات کے جوابات ایک امی شخص تب ہی دے سکتا ہے جب اس پر وحی آتی ہو۔ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تینوں سوالات پیش کر دیے۔ انہی سوالات کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ مولانا عبدالعال مودودی کے مطابق تیسرا سوال روح نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے متعلق تھا، جس کا تفصیلی جواب اسی صورت میں دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ اس کے بعد وہ ذوالقرنین ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اونٹ مہیا نہیں کی تھی۔ واقعی اسی طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔
اب میں اس پر انڈھیلوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ ذوالقرنین کون تھے؟ قرآن پاک میں ذکر کردہ ذوالقرنین کون تھے؟ مفسرین اور مورخین نے اس حوالے سے سکندر اعظم، یمن کے حمیری بادشاہ اور سائرس اعظم کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اس ضمن میں اہم بات یہ ہے کہ ذوالقرنین کا تعین قرآن پاک میں بیان کردہ نشانیوں کی ہی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق ذوالقرنین اللہ پر ایمان رکھنے والا ایک نیک بادشاہ تھا۔ اس نے مختلف سمتوں میں 3 بڑی فوجی مہمات سر انجام دی۔ یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے ایک آہنی دیوار بنائی، اور پھر یہ کہ زمین کے ایک وسیع حصے پر اس کی حکومت قائم تھی۔ نیز اس معاملے کا ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ ذوالقرنین سے متعلق سوال یہودیوں کے ایما پر پوچھا گیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اس بادشاہ کی کوئی خاص اہمیت تھی۔ تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جسے یہودی اپنا ہیرو سمجھتے تھے۔ قدیم دور کے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سکندر اعظم ہی ذوالقرنین تھا، تاہم اس رائے کو قبول کرنے میں مشکل یہ ہے کہ سکندر اعظم، جسے سکندر مقدونی اور سکندر یونانی بھی کہا جاتا ہے، عقیدے کے لحاظ سے آتش پرست تھا، جبکہ اس کے ظلم و ستم اور قتل و غارت کی کہانیاں بھی تاریخ میں عام ہیں۔ علاوہ ازاں اس کی حکومت بھی اس قدر وسیع نہیں تھی کہ اسے مشرق و مغرب پر حکومت سے تشبیہ دی جا سکے۔ یمن کے حمیری بادشاہوں کے لیے ذو کا لقب استعمال کیا جاتا ہے، جسے ذونواس اور ذنون وغیرہ۔ اس خاندان میں ایک بادشاہ بھی گزرا جس کا لقب ذوالقرنین بتایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے اسے ہی قرآن کا ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ البرونی نے اپنی کتاب میں کچھ ایسے قدیم اشعار بھی نقل کیے ہیں جس میں اسی بادشاہ کو ذوالقرنین بتایا گیا ہے، تاہم اس رائے کو بھی قبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ مولانا عبدالکلام آزاد، مولانا انور شاہ کشمیری، مفتی محمد شفیع، مولانا عبدالمودودی، مولانا حفیظ الرحمن سیوہاری، ڈاکٹر اسرار احمد اور مفتی محمد تقی عثمانی سمیت بیشتر جدید مفسرین اور مورخین کا سائرس اعظم، خورس و خسرو یا کورش کی طرف رجحان ہے کہ قرآن پاک میں بیان کردہ بیشتر نشانیاں اسی پر صادق آتی ہیں۔ یہودیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام کے ایک خواب کا چرچا تھا، جس میں انہوں نے لمبی سینگوں والے ایک ایسے مینڈے کو دیکھا تھا جو مختلف سمتوں میں سینگیں مارتا اور کوئی جانور اس کے مقابلے میں نہ ٹھہرتا۔ یہودی کتب کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یوں فرمائی کہ مینڈا ماد اور فارس کا بادشاہ ہے۔ یہودی اسی بنیاد پر اس بادشاہ کے منتظر تھے جو انہیں ان کا کھویا مقام واپس دلا سکے۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ سائرس ہی تھا جس نے ماد اور فارس کو متحد کر کے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور پھر ایک کے بعد دوسرا علاقہ فتح کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی سلطنت بقول مولانا مودودی ایک طرف سندھ اور ترکستان سے لے کر مصر اور لیبیا تک، اور دوسری طرف مقدونیہ تک وسیع ہو گئی تھی۔ شمال میں اس کی سلطنت قفقاز اور خوارزم تک پھیل گئی تھی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کی تابع فرمان تھی۔ سائرس نے یہودیوں کو بخت نصر جیسے ظالم و جابر بادشاہ کی غلامی سے نجات دلائی، اور ان کے مقدس ترین مقام یروشلم، موجودہ مقبوضہ بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا۔ نیز سائرس اللہ پر ایمان رکھنے والا ایک صالح بادشاہ تھا۔ مولانا حفیظ الرحمن سیوہاری نے اپنی معروف کتاب قصص القرآن کی جلد سوم میں اس معاملے پر نہایت عمدہ علمی بحث کی ہے۔ نام کا مطلب کرن
سینگ کو کہتے ہیں اور ذو کا مطلب ہے دو، یوں ذوالقرنین کا مطلب ہوا دو سینگوں والا۔ اسے یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں، جن کے مطابق اس کی دو زلفیں تھیں، اسی لیے ذوالقرنین کہلائے۔ مشرق و مغرب پر حکومت کی وجہ سے یہ لقب ملا۔ سر پر سینگوں جیسے نشان تھے۔ کیا وہ نبی تھے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذوالقرنین سے گفتگو کا ذکر ہے جب اس نے ایک علاقے کو فتح کیا تھا۔ اسی لیے یہ سوال سامنے آیا کہ کیا وہ نبی تھے؟ کیا وہ یہ گفتگو وحی کے ذریعے ہوئی تھی؟ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں انہیں نبی قرار دیا ہے، تاہم یہ بھی وضاحت کی ہے کہ بیشتر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ مفسرین کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تک اس زمانے کے پیغمبر کے ذریعے بات پہنچائی ہو یا پھر ان پر الہام ہوا ہو۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کی 3 اہم مہمات کا ذکر ہے۔ انہوں نے پہلا سفر مغرب کی جانب کیا اور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آگے کوئی آبادی نہیں تھی، بس سمندر ہی سمندر تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی غروب آفتاب کا منظر کچھ ایسا تھا جیسے وہ کسی سیاہ دلدل میں اتر رہا ہو۔ ذوالقرنین نے وہ علاقہ فتح کر لیا۔ اب اس کا امتحان تھا کہ وہ شکست خوردہ قوم کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ وہ چاہتا تو عام بادشاہوں کی طرح عوام کے قتل عام کا حکم دے سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک نیک دل اور عادل بادشاہ تھا، اسی لیے جواب دیا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے اور پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ بعد ازاں ذوالقرنین نے مشرق کی طرف رخ کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اونٹ مہیا نہیں کی تھی، یعنی وہ لوگ کھلے میدانوں میں رہنے کے عادی تھے، جس کی وجہ سے سورج کی شعاعیں ان پر براہ راست پڑتی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری مہم کا آغاز کیا، جس کی سمت کا قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں، تاہم مفسرین کے مطابق یہ سفر شمال کی جانب ہوا تھا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ بہرحال ذوالقرنین نے کسی طریقے سے ان سے گفتگو کی تو وہ بولے، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اپنے خزانوں سے بہت کچھ عطا کیا تھا، لہذا انہوں نے جواب دیا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ اور پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یوں دیوار کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا، اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ اس دیوار کو لال انگار کر دیا تو کہا، پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈھیلوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ یاجوج ماجوج کی حقیقت، ان کے متعلق بہت سے قصے کہانیاں مشہور ہیں کہ کچھ کا قد 4-5 انچ ہے تو کئی بہت طویل قدامت ہیں، کان اس قدر لمبے ہیں کہ ایک اوڑھنے اور دوسرا بچھانے کے کام آتا ہے،
اسی طرح یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہے مگر اماں حوا کی نہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ یاجوج ماجوج بھی عام انسانوں کی طرح ہے۔ یاجوج ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگولی، ہن اور سنت ہی سن وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ مولانا حفیظ الرحمن سیوہاری کے مطابق منگولیا تاتار کے دو بڑے وحشی قبائل کو ان کے پڑوسی موگ اور یوچی کہتے تھے۔ یونانیوں نے انہیں میک یا میگوک یا یوگوک کہا۔ بعد ازاں یہ الفاظ عربی اور عبرانی میں یاجوج اور ماجوج ہو گئے۔ ان کا اصل وطن منگولیا اور اس کے اطراف کا علاقہ ہے جہاں سے بہت سے قبائل مہذب دنیا کی طرف نقل مکانی کرتے رہے اور انہوں نے نئے نئے نام پائے، جبکہ یاجوج ماجوج کا نام صرف انہی اج اور وحشی قبائل کے لیے مختص ہو گیا جو اب بھی اس علاقے میں رہتے ہیں جسے ذوالقرنین نے دیوار کے ذریعے باقی دنیا سے الگ تھلگ کیا تھا۔ دیوار کہاں بنائی گئی؟ ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کہاں ہے؟ اس میں خاصا اختلاف ہے۔ یہ دیوار شمال میں بنائی گئی تھی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں ابھی تک کئی ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جو بیرونی حملہ واروں سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھیں۔ سب سے مشہور دیوار چین ہے، مگر وہ لوہے اور تانبے کی نہیں ہے۔ دوسری دیوار بخارا اور ترمز کے قریب دربند میں ہے، جو تیمور لنگ کے دور میں بھی موجود تھی، کیونکہ اس زمانے کے ایک اندلسی قاصد نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تیسری دیوار داغستان میں ہے، یہ بھی در بند اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے۔ چوتھی دیوار اسی باب الابواب سے کچھ فاصلے پر کوہ کاف قفقاز میں ایک درے کو بند کرتی ہے جو درہ داریال کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دریا پہاڑ کی دو بلند چوٹیوں سے گرا ہوا ہے۔ عباسی بادشاہ واثق باللہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ سد ذوالقرنین ٹوٹ گئی ہے، تو اس نے تحقیق کے لیے جو وفد بھیجا وہ بھی اسی دیوار کو دیکھنے آیا۔ اس وفد نے یہ بھی بتایا کہ وہ دیوار لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے۔ بیشتر مفسرین اسی دیوار کو سد ذوالقرنین قرار دیتے ہیں۔ جب ذوالقرنین دیوار کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو وہ بولے، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد تقی عثمانی نے لکھا ہے کہ قرآن کریم سے یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی، بلکہ اس کا قیامت سے پہلے بھی ٹوٹنا ممکن ہے۔ یاجوج ماجوج کے مختلف ریڑے تاریخ کے مختلف زمانوں میں متمدن آبادیوں پر حملہ ور ہوتے رہے ہیں، اور پھر وہ خود بھی متمدن علاقوں میں پہنچ کر خود کو متمدن کرتے رہے ہیں۔ البتہ ان کا آخری ریلا قیامت سے کچھ پہلے نکلے گا۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کے جو قبائل دیوار کے ذریعے اس طرف آنے سے روک دیے گئے ہیں، وہ قیامت کے بالکل قریب تک اسی طرح محصور رہیں گے۔ البتہ باقی علاقوں میں موجود ان کے قبائل دنیا پر حملے کرتے رہے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ دیوار زمین کے برابر ہو جائے گی اور وحشی یاجوج ماجوج دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ان کے آخری ہلنے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی اور وہ اس تیزی سے حملہ وار ہوں گے کہ یوں لگے گا جیسے پہاڑوں سے پھسل پھسل کر آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے، اور باقی لوگ بھی محفوظ مقامات میں بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج ایک وبائی مرض میں مبتلا ہو کر مر جائیں گے۔